الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن إلى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اپنی قوم کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اپنے ذہنوں کو حاضر رکھنے کے لیے آخر تک بآواز بلند صلوات۔ جو آخر میں بھی بیٹھے ہیں اپنے ساتھ اگلے دوستوں کے ساتھ مربوط رہنے کے لیے اور مطالب ذہن میں تب کامیاب اتریں گے جب آپ کی توجہ کامل کے حاصل کرنے کے لیے صلوات۔ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، عدل کا نظام تب نافذ ہوگا جب عادل امام کا ظہور ہوگا۔ عادل امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے کھلے دل سے صلوات۔ محترم مکرم معظم سامعین گرامی، بزرگان تو متوجہ ہیں، نوجوان یقیناً ذہن میں رکھے ہوں گے، نہیں تو پھر ذہن میں رکھیں، ہمارا مضمون موضوع ٹاپک ہے اطاعت رسول اعظم۔ پیغمبر اسلام کی اطاعت نہ صرف یہ کہ دم بھرنا بلکہ عملی کر کے دکھلانا، نہ یہ کہ نعرے لگانا ہم نوکر رسول ہیں، ہم غلام رسول ہیں، نہ عملی یعنی پریکٹیکلی شکل میں۔ یہ ہمارے نزدیک دوستو بنا مبالغہ، بنا میں عرض کرتا ہوں کسی مصلحت کے، بغیر کسی اور ریزن یا وجہ کے کلیئر اعلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے وسیلے سے جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، شیعت کیا ہے، کلیئر سمجھے کہ ہمارے نزدیک خدا کی قسم مرکز اسلام ہے۔ ہم نے مانا ہی رسول اللہ کو ہے۔ کیا مانا؟ ترجمہ کریں اس جملے کا، ہم نے مانا ہی رسول اللہ کو ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو جب مانا، اب رسول اللہ جن جن کو منواتے جائیں ان کو مانتے جائیں، اور جن جن کو چھوڑواتے جائیں ان کو چھوڑتے جی۔ اس لیے مسلسل یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ یہ گفتگو جہاں کل چھوڑی تھی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔
جی جو گفتگو یہاں آپ کے ذہن میں ہے نا یقیناً ظاہر ہے، ایسے ذہین فہیم مجمع جب مل جائے تو خوش نصیبی خود خطیب کے لیے، اور خطیب بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے سامعین جہاں پڑھے لکھے ہیں وہاں سننے والے بھی ہیں، یاد رکھنے والے بھی ہیں، یہ بھی بتانے والے ہیں کل آپ نے تقریر کہاں چھوڑی تھی، اب شروع کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے، لفظ ہے نہ جائے، رسول اسلام اپنی زندگی نہ اپنے بعد، جی پیغمبر نے اپنے بعد کے لیے اسلام کس کے حوالے کیا، راہبری کس کے حوالے کی؟ بزرگان نے نوجوانوں کا ساتھ چاہیے، آپ کی دعا چاہیے، بالکل آپ شفیق ہیں، بزرگ ہیں، یہ سفید ریش دعا فرمائیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی اپنے بعد کے لیے پالیسی کیا تھی؟ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کے لیے یہ اسلام کا جو باغ لگایا، یہ باغ کس کے حوالے کیا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی حفاظت ہے تو کس کے ذمے؟ بادل پیغمبر آپ کو جی قرآن سمجھ نہیں آتا تو کس سے پوچھیں؟ اسلام سمجھ میں نہیں آئے، اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں تو کہاں جانا چاہیے؟ کس دروازے پر جا کر؟ رسول اللہ نے فرمایا دستک دو اور مشکل حل ہوگی، پر وہاں سے کہاں سے؟ پڑھنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو میرے پیغمبر نے بنا وارث کے ایسے چھوڑ دیا اور فرما دیا تمہاری مرضی، جس کا دین ہے اسلام کے راہبر کی طور پر خود انتخاب کر لینا یا نہ۔ آپ کو بنا وارث کے نہیں چھوڑا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کسی کے ہاتھ میں دیا۔ ساتھ دیں گے تو جملے پڑھوں گا۔ یہ آج مجھے ایک حد تک اس ٹاپک کو ہی کلیئر کرنا ہے، رہ گیا کل ٹائم نہ تھا نا، اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آیا جملہ ذہن میں رکھیں، دنیا کی بات میں نہیں کر رہا، دنیا کی حکومت جن کے حوالے بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ جن کے حوالے دنیا والوں نے تخت حوالے کر دیا، دنیا کی بادشاہی ان کے حوالے کر دی، دنیا کے اختیارات اور حکومت، بالکل مجھے کیا اختلاف ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ والی نمائندگی جو سرکار آدم کے پاس تھی، یہ پھر جناب نوح کے پاس تھی، میرا لفظ سمجھے تاکہ بعد میں کسی کو اشتباہ نہ ہو، کوئی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائے، پھر وہ خام خواہ باتیں نہ کرتا پھرے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں دنیا کی حکومت نہیں، دنیا کے حاکم نہیں، وہ اپنی جگہ پر بسم اللہ، کوئی نوش جی اختلاف۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابراہیم سرکار کے زمانے میں ان کو نمائندگی اللہ نے دی تھی اور فرمایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کا امتحان ہوا، پاس کیا، اور اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے دنیا کے لیے امام بنایا۔ یہ امامت اللہ کا عہدہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ دوستو میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، پھر آپ گھبرا رہے ہیں۔ میرا جملہ یہ ہے دین کی راہبری کس کے پاس؟ یعنی جو نمائندگی، اجازت دیں بچوں کا حصہ ہے نا، میں کیا کروں، ریپیٹ آمدن کر رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سمجھنا چاہتی ہیں، وہ مخلص ہیں ذہن میں اور وہ واقعہ موضوع کو کلیئر سمجھنا چاہتی ہیں۔ مومن کو بھی کیا فرق ہے؟ دنیا، بالکل دنیا کی جو نمائندگی، دنیا و تخت حکومت جی وہ اپنی جگہ پر، کوئی اختلاف نہیں جی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب ایوب کے پاس جو نمائندگی تھی اپنے زمانے میں، یونس کے پاس جو نمائندگی تھی اپنے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو اللہ کی نمائندگی، اللہ کی طرف سے راہبری، دین اسلام کی باریکیوں کی ذمہ داری، وہ عبادت پیغمبر کس کو ملی؟ جس کے لیے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، جو آپ کو آیت یاد ہے، ترجمہ مجھ سے سنے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
رسالتا، اے میرے رسول اگر آج اس باغ اسلام کے مالی اور گارڈ اور محافظ کا اعلان نہ کیا فما بلغتا رسالتا، آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ میں تو قرآن سنا، مجھے پتا ہے یہ کنگ اور آس پاس کے سارے گاؤں جتنے دور سے آتے ہیں سب عاشق قرآن ہیں اور کہتے ہیں کہیں نہیں سا پاتے جی مومن کو بھی قرآن سنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغمبر کے بعد ہادی کون، مرشد کون، اسلام کا وارث کون، دنیا کا تخت نہ، وہ میں بات کر ہی نہیں رہا، کہیں کوئی اشتباہ نہ ہو کسی کو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جس طرح پاک پیغمبر خود اللہ کی طرف سے نمائندے تھے، اب پیغمبر اسلام کے بعد اب راہبری کس کے حوالے ہے؟ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے اگر اس راہبر کا اعلان نہ کیا، اس امام کا، اس ہادی اسلام کا اعلان نہ کیا فما بلغت رسالتا، تو نے جو رسالت پہنچائی ہے کہیں یہ اجڑ نہ جائے۔ کیسے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی امت نے تورات کو بدل دیا، دین بدل دیا۔ آپ کو پتہ ہی ٹائم نہیں ہے نا، ورنہ آپ ادیان عالم کی کتابیں پڑھتے پھر دیکھتے کہ عیسیٰ سرکار کی امت نے دین اسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، انجیل کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا، وہ دین بدل گیا، کتابیں بدل گئیں، شریعتیں بدل گئیں، لیکن یہ پیغمبر اسلام کا دیا ہوا دین، اسلام، شریعت چپ چاپ ساتھیوں باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا۔ مجھ سے سنیں، قرآن جیسے تھا ویسے آج ہے، ایسے قیامت تک رہے گا۔ ریزن کیا ہے بتائیں؟ تورات کیوں بدل گئی؟ جن کا ذہن حاضر ہے وہ بتائیں۔ انجیل کیوں بدل گئی؟ زبور کیوں بدل گئی؟ لیکن قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، ماننا پڑے گا تورات، زبور، انجیل کے وارث چلے گئے، لہذا کتابیں بھی ان کی بدل گئی، قرآن کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، قرآن بھی باقی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ میں مطمئن ہوں، بہت راضی ہوں کہ جیسے سننے کا حق ہے ایسے سن رہے ہیں۔ خطیب کہتا ہے نعرے کم بھی لگے تو کوئی بات نہیں ہے، میں راضی ہوں، سننا چاہیے، سمجھنا، دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ دین اسلام کا وارث کون ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ان کی زندگی کے بعد اللہ نے آپ کو نبی کے وسیلے سے کس کے حوالے کیا؟ دوستو، پیغمبر نے آپ کو اپنے آپ جیسوں کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اپنے بعد یہ میری مخلوق کو اپنے جیسوں کے حوالے کر دے۔ ہمارے بند یہی ہیں، ڈوڑے یہی ہیں، نقطے یہی ہیں، قرآن۔ وہ بابا پیغمبر کے بعد دو قسم کی شخصیات ہیں۔ ادب سے ناراض نہ ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں جملے تول کر کہتا ہوں، کوئی وجہ ہوگی اس لیے کہ ادب اور احترام اور وہ ادب و احترام واجب مست ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد دو قسم کی شخصیات ہیں، شخصیات کہیں تاکہ دنیا کہیں کہ ہر ایک کو ادب سے لفظ بولتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کچھ وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کچھ ہیں کلمہ پڑھانے والے۔ پیغمبر نے اپنی امت کو کس کے حوالے کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں کے حوالے کر دیا یا کلمہ پڑھانے والوں کے؟ نہ کلیئر نہیں ہوا، بچے نہیں سمجھ پا رہے، مجھے کو اجازت دیں۔ یعنی پیغمبر نے اپنی امت کو آپ جیسوں کے حوالے کیا، جس طرح آپ نے کلمہ پڑھا، وہ شخصیات جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ بھی بڑی شخصیات ہیں، میں تو بڑے ادب کا قائل ہوں، آیا ان کے حوالے کیا جو آپ جیسے ہیں، یا ان کے حوالے کیا جو رسول اللہ جیسے ہیں؟
کہ کس کے حوالے کیا یا کسی کے حوالے نہیں کیا؟ آخر والے چپ کے کہتے ہیں مومن کمی ہو تو سکتا ہے کہ کسی کے حوالے نہ کیا ہو۔ پھر میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں محبت سے، آپ تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں کہ آپ کے کنگ کا ایک چرواہا بکریاں چرانے والا اسے 1 گھنٹے کے لیے گجرات سٹی میں جانا پڑا، کوئی چیزیں خریدنا چاہتا تھا وہ چرواہا، کیا خیال ہے پہلے وہ بکریاں کسی کے حوالے کرے گا اور پھر 1 گھنٹے کے لیے گجرات سٹی جائے گا، یا نہ بکریاں ایسے چھوڑ دے گا؟ ذہن پہ زور دے، مدد ہو جائے۔ ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب، پہلے بکریاں کسی کے حوالے کرے گا، ایسے نہیں چھوڑے گا۔ بے شک کچے کا علاقہ ہو، ہاں کسی کے فصلیں نہ بھی ہوں تب بھی خطرہ ہے، تو گیدڑ نہ کھا جائے، کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی نقصان چور نہ آ جائے، پہلے محافظ کے حوالے کرے گا بکریاں۔ حالانکہ بکریوں پہ احکام شریعت ہوں، بکریوں کے اوپر بولے بکریوں پہ واجب ہے نہ حرام ہے احکام، بکریوں پہ مستحب ہے، اور بکریوں پر کوئی چیز سنت ہے نہ، تو بکریوں پہ شریعت نہیں، لیکن پھر بھی وہ بغیر محافظ کے نہیں چھوڑتا۔ کیا عالمین کے رسول اپنی امت کو قیامت تک کے لیے بغیر محافظ اور رہبر کے چھوڑ کر چلے گئے؟ میرا سوال ہے پر محبت سے، آپ لوگ ہیں محبت بانٹنے والے، مناظرے مجھے نہیں جاتے، معذرت۔ محبت سے تو ہر کوئی بول سکتا ہے، قرآن تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہسٹری کھول سکتا ہے، حدیث نبوی پیش کر سکتا ہے۔ میرا دوست، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک نبی کا نام لے لو جو اپنی امت کو بغیر محافظ اور بغیر وسیع اور جانشین دیے بغیر چلے گئے ہوں، نام لے لو۔ کہاں سے؟ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک۔ چلو یوں بھی کلیئر نہیں ہوا، آپ کی چپ کہتی ہے موضوع سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نبی کا نبوت عہدۂ خدائی ہے، امامت بھی عہدۂ منصب خدائی ہے۔ اب کلیئر ہو گیا ہے تو بتائیں کہ جس طرح دنیا مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتی، اسی طرح دنیا مل کر ایک امام نہیں، تو پھر مجھے بتائیں میرے علم میں اضافہ ہو جائے کہ آپ مل کر ایک نبی بنا لیں نا، کوئی نہیں، پنجاب پورا بلا لے، چلو چاروں صوبے والوں اکٹھے ہو جائیں، مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ آپ کہیں گے کہ نبوت عہدۂ خدائی ہے، اللہ معین کرتا ہے، تو ومن ذریتہ لا ینال عہد الظالمین، قرآن کہتا ہے کہ امامت بھی عہدۂ خدائی ہے، منصب الہی ہے۔ جس طرح دنیا مل کر ایک نبی نہیں بنا سکتی، اسی طرح دنیا مل کر ایک امام۔ تمہید ختم، میں موضوع پہ پہنچ گیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے جاتے جاتے اعلان کیا علی کی ولایت و حکومت و رہبری کا، سمجھانے والوں کو پیار سے میرے نبی نے سمجھایا کہ میرے بعد میری جگہ پر یہ ہے علی، جو کچھ مجھ سے پوچھتے ہو وہ سب میں حوالے کر رہا ہوں علی کے نبوت والے منصب کے علاوہ۔ ہاں یہ میں نبی ہوں، یہ امام ہے، نبوت کے علاوہ ہر صفت میں جیسا نبی ویسا علی۔ موضوع پہنچ گیا، جیسا نبی ویسا علی۔ تو پھر آئے کہ نبی نے یہ اعلان کیا، تو آئے میں یہاں سے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرا دوست، نبی نے صرف اعلان نہ کیا، کل کی تقریر میں عرض کیا کہ بیعت بھی
سب سے کروائی کہ علی کی بیعت کرو، امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، دستار بھی باندھی۔ ہاں مجمع تھا زیادہ، 3 دن لگ گئے۔ 3 دن کے بعد مجمع یعنی سب پیارے جو ہیں وہ دیر سے پہنچے واپس مدینے میں رہنے والوں کو تھا انتظار۔ ہر ایک یہ پوچھ رہا تھا کیوں تاخیر ہو گئی، رسول اسلام کے قافلے کو، حاجیوں کو، نمازیوں کو، غازیوں کو، صحابیوں کو تاخیر کیوں ہو گئی۔ جب پہنچے ہر ایک یہ سوال کر رہا تھا وجہ کیا ہے، وجہ یعنی کیا، راز کیا ہے، کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ ہر حاجی کی زبان پہ یہ جواب تھا کہ رسول اسلام نے خم غدیر میں ہمیں روک لیا تھا اور علی کی حکومت منواتے رہے، خیمہ لگا کے علی کو بٹھا کر ہم سے بیعت کرواتے رہے، مبارکیں دلواتے رہے، دستار باندھتے رہے۔ ہر ایک کی زبان پہ یہ جملے جی۔ اس وقت جو ہے دوستو جی بزرگان اجازت دیں تو جملہ عرض کروں کہ حارث بن نعمان فہری، نام یاد رہے گا، حارث بن نعمان فہری یہ آگے بڑھا، یہ اونٹ چراتا تھا، اس کے پاس اونٹ تھا، اپنے اونٹ پہ سوار پہنچ گیا مسجد، بہر اترا اور وہ مہار جو ہوتی ہے اس کو گھٹنے کے ساتھ باندھا اونٹ کو اور بٹھا دیا اور ہاتھ میں چھڑی ہے اور اندر داخل ہوا، آ کر سلام کیا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ یہ آپ نے جو اعلان کیا ہے خم غدیر میں علی کی حکومت کا، ولایت کا ترجمہ کریں حکومت علی کا، تو یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ دوستو جملہ ان کا سنے، میں اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا۔ آپ نے ہمیں کہا کلمہ پڑھو، ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا اللہ کو مانو، دیکھا نہ تھا پر مان لیا، آپ نے فرمایا جی قیامت پہ عقیدہ، ہم نے کہا لبیک، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا لبیک، روزہ رکھو لبیک، حج واجب ہے لبیک، آپ فرماتے گئے ہم مانتے گئے، لیکن جاتے جاتے پھر آپ ہمارے، یہ جملہ ہے، ہمارے سر پر علی کو مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ مسلط کا معنی ہے حاکم، دوست نہیں، یار نہیں، مسلط یعنی حکم اب چلے گا علی کا، اب آپ کے بعد کیا ہمارا حاکم علی ہوگا، ہمارا مرشد کیا علی ہوگا؟ جی اگر آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے یا اپنی طرف سے، فرمایا میرے نبی نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، دیکھ کر کہا آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں تو میں حارث بن نعمان فہری نہیں مانتا، اور اگر اللہ کی طرف سے فرمایا ہے تو اللہ سے کہہ دے میرے اوپر عذاب نازل کرے، بلکہ خود بھی کہنے لگا میرے اوپر اے اللہ عذاب نازل کر دے۔ جی جیسے اس نے کہا، نبی کے پاس کھڑا تھا، جیسے اس نے یہ جملہ کہا، دوستو قرآن پڑھتے ہو، میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، پھر کیا ہوا؟ یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 1 پڑھ دیجئے۔ جی جیسے اس نے کہا آسمان سے ایک پتھر جو ہے گرا اور اس کے سر پہ لگا اور یہ فنار و سقر ہو گیا ادھر ادھر، اور جبریل آیت لے کر آ گیا، سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے، لیس لہ دافع، پھر وہ بچ نہ سکا۔ قرآن مجھے علم ہے آپ کو قرآن سے محبت ہے، تمام سنی شیعہ عاشق قرآن ہے جی۔ اور دوست تاریخ ایسے کہتی ہے کہ وہ فنار و سقر ہو گیا جی۔ ایک جملہ کہہ دوں آپ کی چپ کو توڑنے کے لیے، جو ابھی تک متوجہ نہ ہوئے، جو آنا چاہتے تھے اب وہ آ گئے، انتظار کی گھڑیاں ختم، میرا موضوع شروع۔ اور دوست یہ بندہ کون ہے؟ حارث بن نعمان فہری خدا کا منکر ہے، بولے جن کو تقریر سمجھ آ گئی یا کتابیں دیکھے ہوئے بیٹھے ہیں جی، خدا کا منکر نہیں، نبوت کا منکر نہ جی، قیامت کا انکاری نہ،
شاید آپ نے سمجھا ہے بے نماز ہے، نہ، کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نے روزہ، میں نے روزہ رکھا، آپ نے حج فرض، میں نے حج کیا، آپ، یعنی اس کے دامن میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اس کے دل و دماغ میں جی توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے، عمل میں نماز، روزہ، سارے چیزیں ہیں، اور سارا اسلام ہے، پر اس کا دامن خالی ہے تو صرف ولایت علی سے۔ جی یعنی باقی کام اس کے پورے ہیں، لیکن نہیں ہے دل دماغ میں۔ تو نبی کا یہ اعلان کہ جس کے لیے نبی نے اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول دے وہ لے لو، جی تاریخ یہ کہتی ہے وہ فی النار و سقر ہو گیا۔ ایک جملہ کہوں رزلٹ کا، پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ جی کیا خیال ہے کہ یہ بندہ، جی ہاں، یہ اللہ کا انکاری نہیں جوانو، یہ اسلام کا ماننے والا شخص ہے، جی بلکہ یوں کہوں اگر آپ کے ذہن میں یہ جملہ آ جائے، آپ ہسٹری پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، بتائیں جنگ بدر میں جو علی کے مقابلے میں آتے تھے، علی ان کو فی النار و سقر کیا کرتے تھے، کیا وہ علی کے دشمن تھے؟ جی صحیح، علی کے دشمن؟ نہ، علی کے دشمن نہیں تھے، جی وہ دشمن تھے اللہ کے، وہ جو دشمن اللہ کے تھے، نبی کے تھے نا، علی کے پرسنل اینیمی، ذاتی دشمنی علی سے وہ رکھتے تھے۔ میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں علی کے وہ دشمن نہیں تھے جو بدر میں آئے علی کے مقابلے میں، وہ دشمن تھے یا اللہ کے یا اللہ کے رسول کے، جی وہ دشمن تھے جو احد میں آئے وہ اللہ کے دشمن، جو خندق میں آئے وہ اللہ کے دشمن، جو خیبر میں آئے وہ اللہ کے دشمن، جو حنین میں آئے وہ اللہ کے دشمن۔ جب اللہ کے دشمن آتے تھے تو علی ان کو نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ علی کے اپنے ذاتی دشمن نہیں تھے، وہ دشمن تھے اللہ کے۔ اور یہ حارث بن نعمان یہ دشمن ہے، توجہ، علی کا، یہ اللہ کا دشمن نیست، پتہ نہیں سمجھا نہ پایا، یہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، یہ نبی کا دشمن سب کو مانتا ہے، نہیں مانتا تو علی کا انکاری ہے۔ اور میرا دوست، وہ جو دشمن خدا تھے جب علی کے سامنے آتے تھے، گویا میں یوں کہہ دوں علی اور خدا کے درمیان یہ طے اور قرارداد ہے کہ جو اللہ کا دشمن جو ہے علی کے سامنے آئے گا، علی اسے جہنم پہنچائیں گے، جو علی کا دشمن سامنے آئے گا اللہ اسے جہنم پہنچائے گا۔ ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے ہیں، میں مطمئن ہوں اپنی جگہ پر، جیسے سننے کا حق ہے آخر تک آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے جی اس ولایت علی وما آتاکم الرسول پر کیا پڑھا؟ قرآن کی آیتیں پڑھی، جی جو بزرگوں کو یاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ آیت قرآن سورہ مائدہ کی 67، نوٹ کر لے جوان۔ دوسری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آیت نہ بھولے، یہ نمبر 3 ہے المائدہ کا۔ اب میں نے سورہ معارج کی آیت پہلی پڑھی ہے، سأل سائل بعذاب واقع، میں نے 3 آیتیں بھی پڑھ دی اور جی حدیثیں بھی نبی کی سنا دی، لیکن ممکن ہے میرا کوئی دوست یہ سوال کرے مومن حسین قمی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر نبی نے اعلان کیا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد رہے اور ہمیں بھول جائے؟ ناراض ہو گئے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ جواب تو مجھے پڑھنا ہے نا، کوشچن اگر دوست کرتا ہے تو کرنے میں، جی اگر سوال نہ بھائی کرتے ہیں تو بھائی بھائی سے پوچھتے رہتے ہیں، کوئی دشمن تھوڑے ہے، وہ تو بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ سمجھنے
سمجھنے کی نیت ہے، ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے، اوکے ہے سمجھنے کے لیے. اگر کوئی آتا ہے در پہ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ سوال اس کا بجا ہے. جی سوال ہے کہ وہ نبی نے اعلان جو ہے بند کمرے میں کیا تھا یا کھلے میدان میں؟ بولے کھلے میدان میں رات کو اعلان کیا تھا رسول اسلام نے یا دن میں؟ جی 2-4 بندوں کے مجمع میں یا 1,40,000 کے مجمع میں؟ اب سمجھ آیا ہے کہ کتنا وزنی کوشچن ہے. جی سمجھے، دوست آتے ہیں آنے دیں، سوال کرتے ہیں پوچھنے دیں. جی سوال کیا تھا یاد ہو گیا؟ جی سوال یہ تھا کہ بند کمرے کا اعلان تو نہیں، رات کا اعلان تو نہیں، کھلے میدان میں ہے، صحابہ کرام لاکھ کا مجمع ہے. جی ہاں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد رہے اور آخر والے سخیو؟ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھول جائے؟ جی اب میں جواب دے رہا ہوں. جی جواب جو لینا چاہتے ہیں چھلکتی ہوئی صلوات پڑھے بہت سے. پہلے تو میں نے جواب میں اتنی آیتیں پڑھی، تفسیریں موجود، ہر کتاب نے لکھا موجود. جی 40 کتابیں میرے پاس حاضر ہیں، آپ کو محبت سے پیش کروں جو سمجھنا چاہتا ہے. جی منوانا میرا کوئی کام نہیں ہے، نہ میں نے کوئی قسم اٹھائی ہے کہ ہر صورت میں منوانا، نہ میرا دوست. صرف سمجھیں سنیں، حجت تمام، باقی چھٹی. جی تو پھر اور دوسرا حدیث بھی پڑھی، ہسٹری تاریخ بھی پڑھی، سارا کھول دیا. لیکن اب بھی اگر کوئی دوست متوجہ نہیں ہوا تو اس مومن کو میں سمجھانا چاہتا ہوں میرا دوست کہ اگر جی یہ سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ کون سا کام ہے جو امت کو یاد رہا ہو کہ غدیر بھول گئے، کوئی اور یاد رہے. چلو جی آپ پڑھے لکھے ہیں تو مجھے بتائیے کہ رسول اسلام نے سب سے زیادہ بار بار جو کام کر کے اپنی امت کو دکھایا سمجھایا وہ کون سا تھا؟ جی بالکل میرے محترم، جی بالکل ٹھیک کہا. جی میرے محترم نے کہا کہ نماز ہے جو نبی اسلام نے بار بار اپنے پیاروں کو سمجھائی. جی اس لیے کہ حج وہ تو پوری زندگی میں ایک دفعہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں ماہ رمضان کے روزے؟ وہ تو سال میں، یہ بار بار تھوڑا ہے. تو یہ جواب دیں کہ کون سا عمل ہے جو نبی نے بار بار کثرت سے زیادہ پھر سمجھایا؟ جی ہاں جواب ہے کہ نماز. چلو اب بزرگ چپ رہیں، اجازت دیں آپ کی محبت آپ کے بچوں سے میں پوچھ لوں. جی جوانو بتائیں کہ نبی نے دن میں کتنے دفعہ نماز پڑھائی؟ جی بالکل ٹھیک ہے 5 دفعہ. جی ٹھیک ہے 5 دفعہ. تو ہفتے میں کتنے دفعہ سرکار نے نماز پڑھائی؟ ضرب دے دیں 7 ضرب 5. جی ٹھیک ہے 35. جی ہاں 35 دفعہ. جی 35 دفعہ نماز پڑھائی ہفتے میں اپنے کلمہ گو کو سرکار نے. اب متوجہ نہیں تو آخر والے بتا دیں کہ مہینے میں کتنے دفعہ نبی نے نماز پڑھائی؟ اب تو بولیں ضرب دے دیں 5 کو 30 سے. جی 150. ہاں بالکل 150. جی ہاں 150. تو سال میں صحیح نے کتنی نمازیں پڑھائی اپنے پیاروں کو؟ صحیح ہم تو آئے مجلس سننے، ہمیں پتا تھا تو کیلکولیٹر لے آتے، موبائل بھی چھوڑ آئے. جی اور بابا ضرب دیں گے نا آپ نے ایک مہینے کی کتنی نمازیں بنی؟ 150. تو اس کو 12 سے ضرب دے دیں. جی بالکل ٹھیک ہے، کیوں گھبرا رہا ہے میرا بھائی؟ 1800. جی ہاں 1800 دفعہ. دوستو عشق میں اضافہ کرو، قربان ہو جاؤ رسول اعظم کے عمل پر اور حکم پر. میرے سرکار نے، میرے آقا نے، میرے راہبر نے، اللہ کے نمائندے نے، نبیوں کے سردار نے ہاں اپنے پیاروں کو کتنے دفعہ نماز پڑھائی سال میں؟ 1800 دفعہ. کتنے سال نمازیں پڑھائی؟
23 साल चलो वो मुस्ताहब मिला दे जी 1800 दफा नमाजें पढ़ाई 1800 साल में, तो 23 साल में कितना, जरा दे दे। जी बिल्कुल ठीक है जी, क्या बताया, ठीक है भाई, आपका जवाब जो है देखें आशिक सारे मौजूद हैं, किसी को हकीर न समझे भाई। जैसे कहते हैं कि साल में 1800 दफा और 23 सालों में 41,400। आप बेशक चेक कर लेना। ऐसे सरकार ने कि जवाब दे रहा हूं, पता नहीं तो सवाल भूल तो नहीं किया। सवाल ये था कैसे हो सकता है दुनिया को ये बात ऐलाने गदीर भूल गई हो। मोमिन उम्मी मोहब्बत से पर अदब से हाथ जोड़ के एहतराम से बल्कि खड़े होकर सबसे कहना चाहता है हिसाब करो आशिक रसूल, तुम सारे आशिक हो, कोई मुनकर नहीं है, सब सुन्नी शिया आशिक है। मुझे इतना बता दे कि 41,400 दफा नबी नमाज पढ़ाते रहे, दिखाते रहे, समझाते रहे सैयद बादशाह, बल्कि फरमाते रहे सल्लू कमा रायतूनी उसल्ली, ऐसे पढ़ो जिस तरह मैं मोहम्मद पढ़ रहा हूं तुम देख रहे हो। कितने दफा मश्क कराई, अब तो बोलो, प्रैक्टिकली दिखलाई, फरमाई, याद कराई। 41,400 दफा सही ने बानी शरीयत में नमाज पढ़ाई, दिखाई, समझाई, याद कराई, प्रैक्टिकली ऐसे पढ़ना जिस तरह मैं मोहम्मद पढ़ रहा हूं तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। लेकिन उम्मत का हाफजा कमजोर था, पता नहीं कहां बैठ गए हो। उम्मत को निसियान हो गया, फरामोशी हो गई, भूल गए कि पैगंबर ने जो एक दफा नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 40 से ऊपर 41,400 दफा का प्रैक्टिकली अमल उम्मत कलमा को पढ़ने वाले भूल गए कि नबी ने नमाज यूं पढ़ी या फिर यूं पढ़ी या फिर यूं पढ़ी। जिस उम्मत के हाफजे का ये हाल है कि 41,400 दफा का अमल वो भूल सकते हैं, वो खुम्मे गदीर का एक दफा का ऐलान कैसे याद रख सकते हैं। माशाअल्लाह, आपने तवज्जो दी, मेहरबानी। जी बिल्कुल ऐसे जी सैयद बादशाह जी, हाँ हमारे सैयद फखर शाह जी किबला जी, ये मोहब्बत से पूछ ले। हाँ मुनाजरे छोड़े, दुनिया खत्म, वो मुनाजरे नहीं रहे जी, मोहब्बत से हर एक पूछ सकता है। 41,400 दफा का प्रैक्टिकली अमल, ऐलान नहीं अमल भूल सकती है जो उम्मत। वो खुम्मे गदीर का एक ऐलान, हिकड़ो ऐलान। जी मुदस्सिर भाई, मैंने ये नमाजें गिनवाई हैं, रकातें नहीं गिनवाई। अगर प्रोग्राम हो तो रकातें शुरू कर दें जी। चलो जी, आखिर वालों के लिए जुमला, सही ने दिन में कितने दफा नमाज पढ़ाई? 5 दफा। तो वुजू कितने दफा किया होगा? उम्मत को दिखाया होगा, कलमा को सिखाया होगा। बोले तो अपने प्यारों को, ये शागिर्द है ना मेरे नबी जो है उस्ताद कुल, रसूलुल्लाह कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्ताद कुल। बाकी कौन है? सारे क़यामत तक शागिर्द जी, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट जी। शागिर्दों के हाफजे का ये हाल है कि दिन में 5 दफा वुजू किया, शागिर्द देखते रहे। हफ्ते में कितने दफा सरकार ने वुजू किया? खुद सरकार कुर्बान हो जाओ जी। हाँ, हफ्ते में 35 दफा सरकार ने वुजू किया, महीने में 150 दफा जी। आपकी चुप की कसम, साल में 1800 दफा वुजू किया सरकार ने, खुद सरकार बानिए शरीयत की बात कर रहा हूँ जी। और फिर जी 41,400 दफा
23 سال میں وضو کرتے رہے، دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، یاد کراتے رہے، لیکن امت کو نسیان ہو گیا کہ سرکار نے پاؤں کو دھویا ہے یا پاؤں کا مسح کیا ہے۔ وہ خم غدیر کا ایک دفعہ کا اعلان کیسے ماشاءاللہ ایسے سنا جاتی ہے مجلس جی، اس لیے کنگ جی قدیمی اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے آپ کو جی۔ تو پھر آئیں میں نتیجہ عرض کروں اور التماس سے دعا زیادہ طول بھی نہ دوں، ہاں رزلٹ دینا چاہتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے میرا دوست کہ نبی نے حجت تمام کر دی اور فیصلے فائنل کر دیے، بھاگنے کے راستے بند کر دیے جی۔ بلکہ جملہ اور آسان کروں جی، اور آسان کروں، یہ کنکر کا عذاب کیوں آیا؟ یہ حارث بن نعمان پہ کیا گرا؟ پتھر کیوں؟ آپ یقین عقیدہ رکھتے ہو یا نا؟ اللہ قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر وہ چاہتا زمین منہ کھولتی یہ پھنس جاتا، ایسے ہو سکتا ہے یا نا؟ از اٹ امپاسبل؟ نا پاسبل۔ آسمان سے آگ گرتی جل جاتا، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھو، جو پتھر برسا سکتا ہے آگ، تو پھر چپ نہ رہے، پھر بولے کہ ریزن کیا تھی؟ نہ آگ کا عذاب، نہ تلوار کا عذاب، نہ زمین کھلے اور یہ تھک جانے کا عذاب، یہ پتھر کا عذاب کیوں ہے؟ جی پڑھیں قرآن، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ ہاتھیوں والے جو ہیں وہ کعبہ کے دشمن تھے، توجہ، ہاں کعبہ کے دشمنوں پر کون سا عذاب آیا تھا بولو جی؟ وہ پتھر کا عذاب آیا تھا۔ اللہ نے یہاں پر کیا کیا؟ یہاں پر جی عذاب پتھر کر دے کر بتا دیا، جو عذاب جو ہے منکر جی بیت اللہ کا ہے، وہی عذاب مولود ہے کعبہ کے دشمن۔ رزلٹ کی 2 سطریں ہیں، نہ چھوڑوں تو بہتر ہے، اس لیے کہ نتیجہ نہ دے تو پوری تقریر ایسے ضائع ہو سکتی ہے جی۔ میں کالم پڑھتا رہتا ہوں، آپ کی جو بزرگ ہیں یہ جوانوں کو تو ٹائم نہیں ہے موبائل سے جی، ہاں سوتے ہیں تو موبائل پہ آخری اور پھر نیند، اور جاگتے ہیں تو پہلا آغاز موبائل۔ چلو اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرا اختیار ہے کہ جی میں تو عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن آپ کے لیے آیا تھا، آپ نے قرآن کتنا پڑھا جی؟ اور دنیا نے کیا کہہ دیا؟ قرآن جی روح نہیں نکلتی اس کی۔ مولوی صاحب کو بلائیں، ہمارے مولانا قبلہ جی مہدی حسن تلاوت کریں تاکہ روح جی قبلہ کو عرض کریں، آقا قبلہ مہدی حسن، ہاں قبر پہ قرآن ختم کرنا ہے۔ قرآن ختموں کے لیے رکھ دیا، قرآن جی روح قبض کرنے کے لیے دنیا نے رکھ لیا۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، قرآن جو ہے شادی ہو رہی ہے اوپر رکھو تاکہ دولہا دلہن نیچے سے گزرے، رحمت برسے۔ قرآن کہا قسمیں اٹھاؤ، ہاں قرآن اس لیے ہے قسمیں۔ اور دوست قرآن قسموں کے لیے نہیں، قرآن مردوں کے لیے نہیں، قرآن روح قبض کرنے کے لیے نہیں، قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن زندوں کی کتاب ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت کا نسخہ کامل جی۔ ایک آدمی بیمار ہوا جی ہمارے ادھر گجرات میں جی، اسے لے گئے جی لاہور، اور وہاں ڈاکٹروں کا پینل بیٹھا، باقاعدہ بورڈ بیٹھا، بورڈ چیک کیا، سارے ٹیسٹ ہوئے اوکے، اور انہوں نے ایک نسخہ تجویز کیا۔ وہ ڈاکٹروں کے پینل بورڈ نے کیا کیا؟ باقاعدہ نسخہ مل کر لکھا، بڑا قیمتی سوچ سمجھ کر اس کی صحت کے لیے، شفا کے لیے جی۔ وہ مریض لے آیا نسخہ جی، اور لے آ کر عطر لگایا۔ اوے بابا اس ڈاکٹری نسخے کو کیا لگایا؟ خوشبو لگائی۔ پھر ایک خوبصورت رومال اس نے خریدا اور اس میں لپیٹ کر اس نسخے کو اوپر رکھ دیا۔
کیا خیال ہے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا نا؟ کیونکہ نسخے جی وہ نسخے کو چومتا بھی ہے، عطر بھی لگاتا ہے، لپیٹتا رومال میں ہے، رکھتا اوپر، پتہ نہیں میں نہیں سمجھا سکتا۔ وہ دوستو آپ کہیں گے جب تک اس نسخے کو میڈیکل پہ جا کر وہ لے گا نہیں، میڈیسن استعمال کرے گا نہیں، احتیاط کرے گا نہیں، ترکیب اپنائے گا نہیں، اس وقت تک صحت مند نہیں ہو سکتا۔ وہ میرا دوست قرآن بھی روحانی بیماریوں کا علاج ہے، نسخہ ہے، یہ گلے منہ میں بند کر کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھنے کے لیے آیا، سنانے کے لیے آیا، سمجھانے کے لیے آیا، عمل کرنے کے لیے میں کیا میں اپنے مجمع کو ناراض کر بیٹھا۔ جی آپ علمی چہرے ہیں نا، اس لیے مجھے جرت ہو گئی یہ باتیں پڑھنے کی۔ آپ علم اس منزل پہ نہ ہوتے تو شاید میں نہ کہتا۔ جی وہ میرا دوست جی حضرت علی سے پوچھا گیا کوفے میں، یا علی کیسے پتا چلے گا کہ اس کوفے میں آپ کا ماننے والا کون ہے؟ فرمایا صبح کی نماز کے بعد گلی میں چلو، جس گھر سے قرآن سننے کی آواز آئے سمجھ لینا یہ علی کا شیعہ۔ جی کوشش کرتا ہے میرے جناب صالح صاحب، اللہ آپ کو صحت سلامتی دے۔ جی میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ رزلٹ دے رہا ہوں، التماس سے دعا۔ جی میرے بھائی آ گئے، رزلٹ کی وہ سطر نہ رہ جائے۔ جی میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، رسول اسلام نے حجت تمام کر دی۔ جی کالم میں نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ کالم نگار نے لکھا کہ بی بی ام المومنین، مومنوں کی ماں، جی وہ فرماتی ہیں کہ اگر میری سوئی گم ہو جاتی، میں انتظار کرتی رسول اسلام آ جاتے تو رات کی تاریکی میں ان کے نور کی روشنی میں سوئی تلاش کر لیتی۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے، نبی کو نور ماننا، نبی کی عظمت کے قصیدے پڑھنا ایسا ہونا چاہیے۔ جی بالکل سچ، ادب، احترام۔ جی میں کالم نگار سے کہتا ہوں، بلکہ مورخ تاریخ نے جو جملہ لکھا ہے میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ آئے تاریخیں لکھنے والے، آئے ہسٹریوں کی 20 40 جلدیں بنا کر چھپوانے والے اور تقسیم کرنے والے، اتنا محبت سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو تاریخ میں ہاں یہ نظر تو آ گیا نبی کی نور کی روشنی میں سوئی مل جاتی تھی۔ بالکل ایسے ہے، آپ کو رات کی تاریکی میں سوئی تو نظر آ گئی، اور 18 ذی الحج کو دن کے وقت نبی کے ہاتھوں پر علی نظر نہیں آیا۔ حیدری جی اس لیے تو میں نے کہا، جی اس لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، التماس دعا۔ جی ٹائم ختم ہو چکا۔ جی ہاں نبی نے 2 طرح کی چیزیں دی ہیں، آپ کو تو یاد ہوگا نا، نبی نے جنت دی بتائی لیکن کسی نے دیکھی نہیں، ملائکہ فرمائے سب نے مانے، کسی نے دیکھے، جہنم سب نے مانی، انکار نہیں، برزخ سب نے مانی، جی اللہ کو جی کسی نے دیکھا، رسول اسلام نے فرمایا ہم نے سر جھکا کر مان لیا۔ او میرا دوست، نبی اگر اپنی پاور اختیار کرتے، اشارے کرتے، جنت بھی نظر آتی، جہنم بھی نظر آتی، اگر اختیار رسول اپنے استعمال کرتے اگر تو پھر یہ دکھا سکتے تھے، لیکن چپ چاپ ساتھیوں نبی نے دکھائی نہیں ہے یہ چیزیں۔ میں حیران ہوں، ریزن کیا ہے آپ بتا دیں، قدیمی مجلس سے سنتے ہیں جو چیزیں نبی نے دکھائی نہیں ہے چھپا کر دی ہے، کلمہ گو نے وہ چیزیں تو لے لی ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، جو چیزیں نبی نے چھپا کر دی ہیں انہیں تو لے لیا، اور جو ہستیاں نبی نے اٹھا کر دی ہیں۔ ماشاءاللہ آئے میرا دوست،
اگر دنیا واقعاً رسول اسلام کا یہ فیصلہ اور یہ حکم مان لیتی، جی یہ رسول اسلام نے منوایا، علی نے نہیں منوایا، علی کو منوایا گیا نا، منوانے والی ہستی وہ رسول اعظم جی۔ ہاں آئیں مجھے بتائیں، اگر جی ہاں رسول اسلام نے علی کو منوایا، دنیا مان لیتی، زہرا کی ہستی منوائی، اگر مان لیتے، حسنین کے قصیدے پڑھے، کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے دکھایا، اگر مان لیتے، میں کہتا ہوں امام سے پھر مدینہ نہ چھڑایا جاتا، زہرا زادیاں بہر نہ آتی، عزادارو یہ مصائب نہ ٹوٹتے، کربلا نہ ہوتی، اگر پنجتن پاک کو اس طرح مان لیتی دنیا جس طرح خود بانی اسلام، وارث مالک اسلام رسول اللہ نے منوایا۔ جی استاد علماء پڑھا کرتے تھے کہ چاند جی یہ محرم کا جو ہوا ہے 2 دن اس سے پہلے کوفے کی ایک عورت کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، 2 دن بیٹے کی قبر پہ جاتی رہی، جوان تھا جی، جیسے محرم کا چاند اس نے دیکھا نا، بیٹے کی قبر سے اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھ کر کہتی ہے بیٹا 2 دن میں تیری قبر پہ روئی ہوں، اب میں تجھے نہیں روتی، اب چلی ہوں اسے رونے جس کی لاش پہ بہنوں کو نہیں رونے دیا گیا۔ عزادارو ہم محتاج ہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اہل بیت پر، جی یہ جملہ سن لو، وہ لجپال ہیں، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، یہ تو ہمارا ذہن سمجھ نہیں پاتا نا۔ وہ عورت 10 دن جی آتی رہی فرش عزا پہ، بلکہ وہاں تو لکھا ہے کہ وہاں فرش عزا بچھانے میں کام کرتی تھی جی، فرش جی وہاں جو نیاز تقسیم ہوتا وہ کھڑی ہوتی تھی تقسیم کرنے میں مدد جی۔ جب 12 دن گزر گئے، 13 محرم کو وہ قبرستان اپنے بیٹے کی قبر پہ آئی، کیا دیکھا ایک کالے برقعے والی دیکھا کہ اس کی بیٹے کی قبر پہ ایک سیاہ برقع پوش خاتون بیٹھی ہے۔ پہلے قریب آئی، ایسے ادب سے کہا جی دیکھ کر کہتی ہے بی بی یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، دیکھ کر فرماتی ہیں مائی بالکل میں بھی جانتی ہوں یہ میرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، تو بی بی پھر میرے بیٹے کی قبر پہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں جی مجھے پہچان، میں وہ ہوں جس کے بیٹے کو تو رونے چلی گئی، جس کا پرسہ تو دیتی رہی، اسی حسین کی ماں زہرا میں۔ وفادارو یہ عزاداری کے دن ہے، کوشش کیا کرو گھر نہ بیٹھو، کوشش کرو کوئی مجبوری نہ ہو گھر میں نہ بیٹھنا، یہ رات دن پرسہ ماتم عزاداری جی بانی اسلام رسول اللہ کو پرسہ دو، ذہن میں خیال کرو امام زمانہ کو پرسہ جی۔ ہاں میں نے پڑھا کوفے کی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے تقدیر مجھے مدینے لے آئی، اس وقت میں مدینے میں تھی جب شہنشاہ عرب و عجم مدینہ چھوڑ رہا تھا، وہ کہتی ہے میں محلہ بنی ہاشم میں موجود تھی، جو محمل لائے گئے جن پہ کجاوے تھے، چادریں بچھی ہوئی تھی، پردے لٹکے ہوئے تھے، وہ کہتی تھی کہ میں وہاں کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی، ہاں اس وقت میں نے دیکھا کہ ہاں جناب عباس کبھی دائیں دوڑتے ہیں کبھی بائیں دوڑتے ہیں، کہتے ہیں دور ہٹ جاؤ زہرا کی بیٹیاں بہر آ رہی ہے۔ وہ
دیکھ کر کہتی ہے میں پورا منظر دیکھتی رہی وہاں کھڑے ہو کر کے یہ کیسی شہزادیاں جا رہی ہیں. ہاں وہ کہتی ہے میں نے دیکھا پردے لگے ہوئے تھے اطراف میں اور عباس کہہ رہے تھے کہ قریب نہ آنا جی، اس لیے کہ وہ بیویاں جا رہی ہے جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. وہ عزادار ہو. وہ عورت کہتی ہے کہ ایک بی بی اس حویلی سے باہر آئی. حویلی پہ محمل تھے اور ایک شہزادہ آگے بڑھتا گیا اور ایک بی بی کو سنبھال کے سوار کرتا گیا. وہ عورت دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی آئی, ادھر سے ایک شہزادہ بڑھا, اسے سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے, سوار کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ قاسم کی ماں ہے اور سوار کرنے والا امام حسن کا یتیم بیٹا قاسم. وہ بی بی سوار ہو گئی. پھر ایک بی بی اور بڑھی جس کے ہاتھ میں یہ 16 یا 17 دن کا بچہ تھا, 6 ماہ کا مکمل نہیں. وہ بی بی آگے بڑھی اور اس وقت میں نے دیکھا ایک خوبصورت جوان آگے بڑھا, اس نے سوار کیا. میں نے پوچھا, بتایا گیا سجاد سوار کرنے والا اور اصغر کی ماں سوار ہونے والی. وہ عورت کہتی ہے پھر ایک بی بی آگے بڑھی. اس وقت جناب عباس دوڑ کر آئے اور انہوں نے آ کر سوار کیا. میں نے پوچھا, بتایا گیا جناب بی بی ام کلثوم ہے. اس کے بعد ایک اور بی بی آئی جس کی چادر جو ہے زمین تک. وہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا حسین پہلے تو بیٹھے رہے کرسی پہ, لیکن جب یہ شہزادی آئی حسین نے کرسی چھوڑ دی. حسین جیسے اٹھے اکبر دوڑ کر آئے, قاسم دوڑ کر آئے, سجاد دوڑ کر آئے, وہ پردے بنانے والا غازی دوڑ کے آیا. ہر ایک کہتا تھا میں آپ کو سوار کروں. وہ بی بی دیکھ کر کہتی حسین آگے بڑھے, میں آپ کو سوار کروں. دیکھ کر وہ بی بی کہتی ہے نہ, مجھے آپ سوار نہ کریں, مجھے وہ سوار کریں جو شام تک ہر منزل پر مجھے سوار بھی کرے, مجھے اتارے بھی. اس وقت امام نے فرمایا سب ہٹ جائے, آگے بڑھو میرا بیٹا سجاد, آئیے ذرا پھوپھی کو سوار کرو. وہ عورت پھوپھے کی کہتی ہے میں منظر دیکھ رہی تھی. اس وقت سجاد امام نے سوار کیا. سب کھڑے تھے احترام میں اور ادب میں, سب سوار ہو گئی. اور اس وقت جو ہے محمل اٹھے, روانہ ہونے لگے. کہتی ہے میں اس وقت حیران رہ گئی اور محملوں سے مڑ مڑ کر وہ بیویاں بھی اور خود حسین بھی مڑ مڑ کے رسول کے روزے کو دیکھتے اور دیکھ کر کہتے نانا خدا حافظ. بیویاں کہتی نانا خدا حافظ. کہتی ہے اس وقت میں حیران رہ گئی اور جب حسین نے کہا نانا میں تو واپس نہیں آؤں گا, میرا آخری سلام. عورت کوفے کی کہتی ہے کہ میں ساتھ اس سفر میں شریک تھی اور مجھے تقدیر لے آئی کربلا. کہتی ہے یہ بھی ایک وارث تھا, یہ وقت تھا جب بستے تھے, یہ وہ وقت تھا. کہتی ہے پھر میں نے 11 محرم کو اونٹ دیکھے, وہ آئے, اس میں بیویاں سوار ہوئی. معاف کرنا سیدوں میں کیسے پڑھوں. وہ عورت کہتی ہے اب محمل نہیں تھے, خالی اونٹ تھے اور اس وقت بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھی. وہ کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ کیسے اونٹوں پہ بیٹھے گی. وہ کہتی ہے اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک ایک بیوی کو ثانیہ زہرا نے سوار کیا, اکبر کی ماں کو بھی سوار اسی شہزادی نے کیا. اور جس کے لیے حسین اٹھ کھڑے ہوئے کرسی چھوڑی, وہ عباس دوڑ رہے تھے, اکبر بڑھ رہے تھے, وہ ایک ایک بیوی کو سوار کر رہی ہے. وہ قاسم کی ماں کو سوار کیا, اصغر کی ماں کو سوار کیا, اور حتیٰ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جناب فضا کو بھی اسی نے سوار کر دیا. اور آخر میں
کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی. وہ عورت کہتی ہے نظرت یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی. ایک دفعہ مقتل کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہاں گئے ہو میرے اکبر؟ ملاؤ طبیعت فرصت دو، یہ عزاداری کے دن ہے، جزاکم ربکم. وہ کہتی ہے اس نے بلایا کہاں ہو میرے عباس؟ مجھے سوار کرو عزادارو. جیسے بھی بیوی سوار ہوئی، بعد میں لکھا کہ اونٹ جھک گئے اور تو زمین پہ بیٹھے جھک گئے. شہزادی سوار ہوئی. بس میں نے ختم کیا، آپ کی توجہ ہو گئی، اللہ پرسہ قبول کرے. وہ عزادارو، ہاں وہ کہتی ہے کہ جیسے یہ اونٹ چلنے لگے، لیکن میں نے دیکھا ایک خاص خاکستری رنگ کا اونٹ ہے جو باقی اونٹوں کے گلے لگ لگ کر کوئی بات کرتا ہے اور وہ اونٹ رونے لگ جاتے ہیں. بعض اونٹ اپنا منہ زمین پہ مارتے ہیں. اسی ثانیے زہرا نے پوچھا سجاد، وہ جانوروں کی بولیاں جاننے والا بیٹا، بتا یہ اونٹ باقی اونٹوں سے کیا کہتا ہے کہ اونٹ اپنا منہ زمین پہ مارتے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یہ اونٹ کہتا ہے. نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، یہ رسول زادیاں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور دوڑنا نہیں ہے اور گود میں چھوٹے بچے ہیں.